چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، ایک مرتبہ پھر بتائیں، آؤ سیکھیں قرآن، ذرا پیار سے بتا دیں، آؤ سیکھیں قرآن، ذرا آہستہ سے بتائیں۔ آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں، اور بخیر آغلے، اور اس کے علاوہ آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ تو جلدی جلدی آ جائیے اور اچھے انداز سے قرآن پاک کو پڑھ لیجئے، سیکھ لیجئے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کریں توجہ کے ساتھ، آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ جب آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کو اچھے انداز سے سیکھ بھی پائیں گے، سمجھ بھی پائیں گے، اور سمجھ کر پڑھ بھی پائیں گے۔ پڑھنے کے بعد اچھے انداز سے سنا بھی پائیں گے۔ یہاں موجود بچے ہمیں سنائیں گے، آپ کوشش کریں گے گھر پر امی کو، ابو کو، باجی کو، بھائی کو، جنہوں نے قرآن پاک صحیح پڑھا ہوا ہے ان کو سنائیں گے۔ جی ہاں، بعضوں نے مجہول پڑھا ہوتا ہے، ان کو سنائیں گے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ تو آپ کا سب صحیح کہیں گے، بس صحیح ہے، ایسا نہیں۔ اچھا، جو قرآن پاک کو تجوید سے پڑھتے ہیں نا تو وہی صحیح ہوتے ہیں، جنہوں نے مجہول قرآن پڑھا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک کو ہم نے جب پڑھنا ہے معروف پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک نازل ہوا بھی تجوید کے ساتھ ہے اور ہم نے پڑھنا بھی تجوید کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، اور اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، جو کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان پر مہربان ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کو ہم نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم تختی نمبر 12 پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کی نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے ابتدائی 2 لائنیں پڑھیں گے۔ مگر فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ الامان والحفیظ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب پیارے آقا علیہ السلام کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو ہم نے فوراً کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا نامی آئے تو کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ بلند آواز سے۔ درود پاک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، جب میرے آقا علیہ السلام کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو فوراً آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ الامان، اللہ پاک ہمیں محفوظ اور مامون رکھے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی ان پر چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض کہتے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں مل پاتا یا اپنی الجھنوں میں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کی الجھنیں اور پریشانیاں درود پاک کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ، یہ اپنا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ضرور کرم فرما دیتا ہے، ان کی مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اپنی عادت بنا لیں کہ جب اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے درود پاک
پڑھنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف. آج سبق نمبر 12 اور اس کی ابتدائی 2 لائنیں پڑھیں گے. اچھا ہمارے پروگرام کا نام ہے کیا؟ آؤ سیکھیں قرآن. بلند آواز سے. آؤ سیکھیں قرآن. اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے؟ آؤ سیکھیں قرآن. جی ہاں آؤ سیکھیں قرآن. اچھا سبق پڑھنے سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے دعا. تو مل کر پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا حكمتك حكمتك وانشر علينا وانشر علينا رحمتك رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام علیکم یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف. اب آپ کو سبق نمبر 12 نظر آ رہا ہے. نون ساکن اور تنوین، اظہار اور اخفا. یعنی اس قاعدے میں اس تختی میں اظہار بھی ہے اخفا بھی ہے اور پھر آگے چل کے ادغام اور اخلاف بھی آئے گا کیونکہ وہ بھی نون ساکن کے قاعدوں میں سے ہوتا ہے. مگر ابھی جو ہم پڑھیں گے وہ کیا پڑھیں گے؟ اظہار اور اخفا کی مثالیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 4. جی ہاں. نمبر 1 ہے اظہار. کیا نام نمبر 1 کیا ہے؟ اظہار. نمبر 2 ہے اخفا. اخفا. نمبر 3 ہے ادغام. ادغام. نمبر 4 ہے اقلاب. اقلاب. اب اس ہم تختی میں شروع کے حصے میں کیا پڑھیں گے؟ اظہار اور اخفا. اس کی مثالیں بھی پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے بھی اچھے انداز سے. ہمارے ساتھ رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 12 سبق نمبر 12. نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین، اظہار اور اخفا. اظہار اور اخفا. میم نون زیر من. میم نون زیر من. حمزہ زبر ا. حمزہ زبر ا. من ا. من ا. جیم زبر جا. جیم زبر جا. من اج. من اج. لام دو زیر لن. لام دو زیر لن. من اجلن. من اجلن. اچھا ہم اگر ملا کے ہجے کریں تو بھی صحیح، اور اگر کوئی جدا کر لیتا ہے، من کو الگ کر کے ہجے کرتا ہے، اجلن کو الگ پڑھتا ہے تو بھی صحیح ہے. ہجے کرنا کیا ہے؟ یہ قرآن پاک رواں پڑھنے کے لیے سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہجے سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. جس طرح بھی وہ بہتر سمجھے کر سکتا ہے. ملا کے پڑھنے میں تھوڑا سا اور ایزی ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے میں تھوڑا سا وہ سیکھ لیتا ہے، بھولتا نہیں. یعنی جلدی جلدی اگلا حرف آ رہا ہوتا ہے، پچھلا بھی دہرا رہا ہوتا ہے، پھر اگلا پڑھ لیا، پچھلا پڑھ لیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کو پچھلا والا بھی ذہن میں رہتا ہے، پچھلا سبق بھی یعنی پچھلے حروف جو پڑھے وہ بھی ذہن میں ہوتے ہیں، آگے جو پڑھ رہا وہ بھی ذہن میں آتے ہیں. تو اس سے پھر یاد ہونے میں اس کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو کوشش اسی طرح کرنا چاہیے. اچھا نون ساکن تنوین کے 4 قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ ہے اظہار کا. کیا قاعدہ ہے؟ اظہار کا. اچھا جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد 6 حروف آ جائیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا، 6 حروف. کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف. ان کو کہتے ہیں حروف حلقی. کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. کتنے ہیں؟ 6. کتنے ہیں؟ 6. جب یہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو ان کے بعد یہ 6 حروف آئیں گے تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. جیسے ہم نے پڑھا من اجلن. من اجلن. اب یہاں نون میں ہم نے غنہ نہیں کیا. بعض بچے پڑھ دیتے ہیں یا بڑے من اجلن، یہاں غنہ نہیں کرنا. ہم نے پڑھنا ہے من اجلن. من اجلن. گڈ.
میم نون زیر من، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، من ہا، منہا، دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، میم نون زیر من، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، من ہا، منہا، دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، من ہا دن، منہا دن، من ہا دن. منہا دن، اس میں بھی غنہ نہیں کہیں، نون ساکن کے بعد ہا حرف ہلکی سے آ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. میم نون زیر من، میم نون زیر من، عین زبر ع، عین زبر ع، من ع، منع، لام زبر لا، لام زبر لا، من عل، من علا، من عل، من علا، قاف دو زیر قن، قاف دو زیر قن، من علق، من علق، من علق. من علق، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ عین. تو غنہ نہیں کریں گے. اظہار ہلکی میں سے جب بھی نون ساکن تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہاں ہا ہے، غین ہے، خا ہے، یہ حروف آئیں گے تو غنہ نہیں کریں گے. ماشاءاللہ. من علق، من علق، میم نون زیر من، میم نون زیر من، حا زبر حا، حا زبر حا، من حا، من حا، کاف یا زیر کی، قاف یا زیر کی، من حکی، من حکی، میم دو زیر من، میم دو زیر من، من حکیم، من حکیم، من حکیم. من حکیم، میم نون زیر من، میم نون زیر من، غین زبر غا، غین زبر غا، من غا، من غا، فا واو پیش فو، فا واو پیش فو، من غفو، من غفو، غا دو زرن، غا دو زیر من غفور، من غفور، من غفور. من غفور، میم نون زیر من، میم نون زیر من، خا واو زبر خو، خا واو زبر خو، من خو. من خو، سب کی آواز بلند آواز، من خو. من خو، فا دو زیر فن، فا دو زیر فن، من خوف، من خوف، فا زبر فا، فا زبر فا، میم نون زبر من، میم نون زبر من، فمن، فمن، تا زبر تا. تا زبر تا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں نون ساکن کے بعد تا آ گیا تو یہ حروف اخفا میں سے ہیں. جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی آتے ہیں، یعنی 6 حروف ہیں، اور دیکھیں ان کا کلر بھی چینج ہے، یعنی یہ گرین کلر کے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن میں حمزہ آ رہا ہے، نون ساکن میں ہا آ رہا ہے، نون ساکن میں عین آ رہا ہے، نون ساکن میں ہا آ رہا ہے، نون ساکن میں غین آیا، نون ساکن میں خا آیا. نون ساکن کے بعد ہو یا تنوین کے بعد ہو، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب کبھی بھی یہ حروف آتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ غنہ نہیں ہوتا، وہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ نہیں ہوگا. تو پیارے بچوں یہاں غنہ نہیں ہوگا. دیکھ رہے ہیں گرین حروف. اچھا آگے آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ حروف ہیں. نون ساکن بات کیا ہے؟ ریڈ حروف. تا آ گیا، سا آ گیا، جیم آ گیا، دال آ گیا، زال، زا. تو جب یہ ریڈ آ رہے ہیں تو یعنی یہاں پر غنہ ہوگا، اخفا کا غنہ ہوگا. یاد رکھنا ہے. فمن تا، فمن تا، با زیر بی، با زیر بی، فمن تبی، فمن تبی، عین زبر ع، عین زبر ع، فمن تبع. فمن تبع، دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. فا زبر فا، فا زبر فا، میم نون زبر من، میم نون زبر من، فمن. فمن، تا زبر تا، تا زبر تا، فمن تا. فمن تا، با زیر بی، با زیر بی، فمن تبی، فمن تبی، عین زبر ع، عین زبر ع،
فمن تبع. ومن تبع. اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اخفا کی معنی ہے چھپانا. اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. کس کو چھپائیں گے؟ نون کو چھپائیں گے. کس کو چھپائیں گے؟ نون کو. نون کو کلیئر کر کے نہیں پڑھتے، اخفا میں چھپا کے غنہ کرتے ہیں. آواز آئے گی فمن تبع. ومن تبع. بعض بچے پڑھتے ہیں فمن تبع، فمن یہ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں. فمن تبع. ومن تبع. گڈ، ماشاءاللہ. کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیم اے کہہ دے ٹیم بی کے لیے سبحان اللہ، اور ٹیم بی کہہ دے ٹیم اے کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. زبردست. آگے میم نون زیر من. میم نون زیر من. سا زبر سا. سا زبر سا. من سا. من سا. میم زبر ما. میم زبر ما. من سما. من سما. را زبر را. را زبر را. من ثمرة. من ثمرة. من ثمرة. من ثمرة. تا دو زیر تن. تا دو زیر تن. من ثمرة. من ثمرة. بلند آواز سے من ثمرة. من ثمرة. بلند آواز نہیں آئی. من ثمرة. من ثمرة. یہ اب آواز آئی آپ کی. دیکھیں بلند آواز سے نکالنا، وہ آواز بھی ہوتی ہے اچھی اور پتہ چل رہا ہوتا ہے آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اچھے انداز سے سنا. آپ نے 2 لائنیں ہم نے پڑھنی ہے، 2 لائنیں کو اچھے انداز سے آپ نے سنا، پڑھ لی ہیں. اب آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے. بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گے. آئیے ہم بھی مل کر دہرا لیتے ہیں. من اجل. من أجل. من ہاد. من هاد. من علق. من علق. من حکیم. من حكيم. من غفور. من غفور. من خوف. من خوف. فمن تبع. فمن تبع. من ثمرة. من ثمرة. فمن تبع. فمن تبع. من ثمرة. من ثمرة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے کوشش کی. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. تو پیارے بچوں، ٹیم اے سے سننے جا رہے ہیں، ٹیم بی سے بھی سنیں گے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے محمد ارحم بھائی سے. آپ فرسٹ ٹائم آئے ماشاءاللہ. جی مائک لیجئے گا، مائک لیں جی. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. دونوں ہاتھ سے لیا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو آپ دونوں سیدھا بھی شامل ہو گیا. تو اس لیے کبھی بھی اپنی عادت بنانی ہے، کوئی بھی چیز کوئی دے لے تو آپ نے کیا یوز کرنا ہے؟ الٹا ہاتھ یا سیدھا ہاتھ؟ سیدھا. سیدھا ہاتھ. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ ارن بھائی غلط ہو گیا آپ کا. ارن بھائی یہ الٹا ہے، یہ ہے سیدھا. یہ کون سا ہے سیدھا آپ کا؟ یہ والا کون سا تھا؟ آپ نے الٹا اوپر اٹھا دیا تھا. چلیں آپ نے کون سا اٹھایا ہے؟ شروع سے یہ اٹھایا ہے. محمد علی بھائی سیدھا کون سا ہے؟ وہ والا، یہ والا پکا. اور سیدھے ہاتھ سے دینا اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. جی پڑھ کے سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 12. نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، اظہار اور اخفا. من اجل. ہجا کر کے پڑھیں بیٹا. میم نون زیر من. حمزہ زبر آ. حمزہ ہوتا ہے حمزہ ہوتا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حمزہ. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. حمزہ. زبر آ. من آ. جیم زبر جا. من اجا. لام دو زیر لن. من اجلن. اب آپ نے حمزہ بہت کلیئر کیا. من اجلن. شروع میں آپ کا حمزہ جو ہے تھوڑا عین کے قریب ہو رہا تھا. تو محمد ارحم بھائی کوشش کرنی ہے آپ نے کہ کلیئر کریں حمزہ کو. من اجلن. من اجلن. من اجلن. من اجلن. گڈ. آگے بڑھیں. میم نون زیر من. ہا الف زبر ہا. من ہا. دال دو زیر دن. من ہادن. گڈ. میم نون زیر من. عین زبر آ. من آ.
لام زبر لا من على قاف تو زیر قن من علق من علق. من علق گڈ ماشاء اللہ. میم نون زیر من حا زبر حا من حا کاف می کاف یا زیر کی من حکی میم دو زیر من حکیم. اچھا رکنا نہیں من، ہاں کہ ایسے سکتا نہ ہو جائے. من حکیم آپ نے فوراً پڑھنا ہے. من حکیم. من حکیم من حکیم. من حکیم. گڈ ماشاء اللہ. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں سے محمد ارحم نے سنائے، وہاں سے سنائیں گے محمد بلال اتاری. جی بلال بھائی ٹیم بی سے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، اظہار اور اخفا. میم نون زیر من. آپ دوسری لائن پڑھ کے سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسری لائن پڑھ کے سنائیں گے. میم نون زیر من غین زبر غا من غا فا واو پیش فو من غفو غا دو زیر من غفور من غفور. من غفور. میم نون زیر من خا واو زبر خو من خو من خو. من خو. اچھا خو جو ہے واؤلین ہے، واؤ ساکن پہلے زبر آ گیا، واؤلین نرمی سے پڑھیں گے. غفور میں واؤ مدہ تھا، اس کو کھینچا، یا کھینچنا نہیں. من خو. من خو فا دو زیر فن من خوف. من اچھا نون ہلے نہیں، من یہ حرکت جو ساکن ہے، یہ ساکن ہل رہا ہے تو ایسا محسوس ہے جس پر اس پر حرکت آ گئی یا تھوڑا کلکلا ٹائپ محسوس ہو رہا ہے. من خوف. من خوف. من خوف. من خوف. گڈ ماشاء اللہ زبردست. فا زبر فا میم نون زبر من فمن تا زبر تا فما تا با زیر بی فما تبی عین زبر ع فما تبع. سبحان اللہ زبردست. آگے. میم نون زیر من ثا زبر ثا من ثا اچھا سا زبر پڑھیں گے یا سا زبر پڑھیں گے؟ ثا تا زبر ثا. ثا زبر ثا من ثا. گڈ. میم زبر ما من ثما غا زبر غا من ثمرة تا دو زیر تین من ثمرات من ثمرات. من ثمرات. ماشاء اللہ. بلال بھائی کے لیے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان بلال اللہ. بھائی دونوں لائنیں رواں پڑھیں گے، پڑھ کے سنائیں. من أجل من غاد من علق من من علق. من علق من حكيم من حکیم. من حكيم من غفور. اچھا بہت زیادہ حروف مدہ کو کھینچنا. من حکیم ایسے نہیں، من حکیم. من غفور زیادہ نہیں، ایک الف سے زیادہ بھی آپ نے حروف مدہ کو نہیں کھینچنا، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. جی پڑھیے. من خوف من خوف. من خوف فما تبع. ماشاء اللہ. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کوشش کریں اسی طرح بار بار پڑھیں، بار بار دہرائیں، تو ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا آپ جو ہے سب مل کر جو ہے سب مل کر ذرا یہ پوری 2 لائنیں سنائیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، مل کر پڑھیں گے. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل من ہاد من علق من حکیم من غفور من خوف فما تبع من ثمرة. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زبردست. اچھا آواز جو ہے آپ کی کہیں کہیں آگے پیچھے ہو جاتی، کوشش کریں مل کر پڑھیں گے نا تو ایک خوبصورتی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟
آئندہ کوشش کرنی ہے. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی خوب دہرائیں، بار بار دہرائیں. جب آپ اس کو بار بار دہرائیں گے، بار بار پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا، زبان پر اچھے انداز سے جاری ہو جائے گا، رواں آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. رواں ہی قرآن پاک پڑھنا ہے، تو ہجے کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں وہ رواں پڑھنے میں آسانی ہو جائے. جب ہجے پڑھ لیں گے رواں پڑھنا آسان ہو جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا پورا پورا قرآن پاک رواں پڑھتے چلے جائیں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ رہا کریں. 20 جمعرات یہ پروگرام چلتا ہے. آؤ سیکھیں قرآن، اس کو دیکھیں، سمجھیں، سیکھیں اور آگے بڑھیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے. جی ہاں، اسی طرح آگے بڑھنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا